كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی، آج سے ہماری لیکچر سیریز شروع ہوگی۔ جز 1 سے ہم آیت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ بقرہ فرسٹ جز سے آیت نمبر 35، 36 اور 37 کا مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا موقع عنایت فرمایا اس رمضان کی صورت میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں، اس سے قریب ہو سکیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی ہم کوشش کر سکیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو نہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، نہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، جن کی زندگی ایسے ہی گزر رہی ہوتی ہے، نہ اس زندگی کا کوئی مقصد واضح ہوتا ہے اور نہ ہی اللہ کو راضی کرنے کے کوئی مواقع نہ طریقے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر، آپ پر، مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذریعہ عطا کیا، یہ سورس ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ کسی ذریعے سے آن لائن ہی صحیح ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے قرآن کے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن ڈے ٹو ڈے ڈیلی لائف میں کس طرح سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیسے وہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کیسے قرآن ہر قدم پر ہماری تربیت کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس پر عمل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہ کتاب امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئی ہے، یہ کتاب عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ کانا خلقہ القرآن کہا گیا ہے آپ کو کہ آپ ہی اس قرآن کا مکمل نمونہ تھے، کہ آپ نے اس قرآن پر پوری طرح عمل کر کے بتا دیا۔ تو جن آیات کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں آج اپنی زندگی کے لیے، تاکہ قرآن ہماری زندگیوں میں آئے اور ہماری زندگی میں ہم اس کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں، تو ہم کوئی ایسی آیات نہیں لیں گے جس پر ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے، بلکہ بات ہم کو جلدی سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم ایسی ہماری جو ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ آیات ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں، یعنی پہلے ہی جز میں، شروعات میں ہی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان فرما دیا، یعنی ہماری تربیت، ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے سمجھ جانے کے لیے کہ ہم الرٹ ہو جائیں، ہم سمجھ جائیں کہ اے انسان دیکھ لو کہ تمہارا اصل دشمن کون ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور آج اسی شیطان کے فریب، جال اور دھوکے میں آ کر آج ہم اپنی دنیا آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے اس دشمن سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے، اس کے فتنوں سے، اس کے بہکانے سے، اس کے پھسلانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اور کہا ہم نے اے آدم ٹھہرو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں کھاؤ، تم دونوں اس میں بافراغت جہاں تم چاہو یا جہاں سے تم چاہو، اور نہ قریب جانا تم دونوں اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ بس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس بات سے، اور نکلوا دیا اس نے ان کو اس آرام و راحت والی جگہ جنت سے جس میں وہ تھے۔ اور کہا ہم نے کہ اتر جاؤ یہاں سے، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے ایک وقت خاص تک۔ یہ قرآن کریم کی 35 اور 37 آیت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے چند کلمات حاصل کر لیے، بس متوجہ ہوا یا مہربان ہوا ان کا رب ان پر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک آپ دیکھیں ہم کو اپنے دشمن کے بارے میں پتہ نہ چلے، ہم اس سے بچ نہیں سکتے، اس کی وار سے۔ جیسے آپ لوگ ابھی سبھی جانتے ہیں کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ابھی پینڈیمک دور ہے، کووڈ-19 سے سب لوگ متاثر ہیں، اور ہم کس قدر ایک وائرس کی وجہ سے ہم سب کتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کتنے خطرات میں محسوس کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پورا ایک سال ہو گیا، اور ایک سال سے وہ کسی سے نہیں ملے، نہ کسی رشتہ دار سے، نہ کسی اپنے اڑوس پڑوس سے، ایون صرف گھر میں پوری فیملی ہے، سمجھے بچے شوہر بیوی۔ تو ایک کرونا وائرس کی وجہ سے ہم کتنے محتاط ہیں، اور ہم نے ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بے احتیاط ہو جائیں، بالکل نہیں، ہم نے محتاط رہنا چاہیے، بچاؤ کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے ہم ماسک پہن کر جا رہے ہیں، ہم بار بار اپنے ہاتھوں کو کلین کر رہے ہیں ہینڈ واش سے، سینیٹائزر سے، اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی سکن بھی خراب ہو رہی ہے۔ ماسک پہننے سے لوگوں کے چہرے پر نشانات آ رہے ہیں، کسی کو کچھ تکلیف، کسی کو کچھ تکلیف۔ ہماری ساری گروسری جو آتی ہے، شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا سب نے احتیاط کیا کہ ہر گروسری کے ہر چیز کو ہم صاف کر رہے ہیں سینیٹائزر سے یا کسی کپڑے سے، الکوہل سویب وغیرہ سے ہم صاف کرتے ہیں کہ کوئی جراثیم یا کوئی وائرس ہمیں لگ نہ جائے یا لگ کر نہ آیا ہو اس پر۔ تو جب ہم کوئی کرونا وائرس کا پتہ چلا تو ہم اس سے محتاط ہو رہے ہیں نا، بچنے کی کوشش کریں کہ وہ کرونا وائرس ہم پر حملہ نہ کر دے، ہم پر اٹیک نہ کرے۔ تو ایسے ہی ایک اور دشمن ہے ہمارا جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے، جو ہم سے پوشیدہ ہے، اور وہ دشمن ایسا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کیا تھا اس نے کہ میں ضرور بہکا کر رہوں گا، میں ضرور گمراہ کروں گا، میں ضرور ان کو آرزوؤں اور تمناؤں میں مبتلا کروں گا، اور یہ میرے کہنے پر جانوروں کے کان کاٹیں گے، شرک کریں گے۔ کیا ہم اس دشمن سے نہیں ڈرتے؟ کیا ہم نے اس دشمن سے پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو آئیے دیکھیں کیوں قرآن سے جڑنے کی وجہ سے، قرآن سے ناطہ جوڑنے کی وجہ سے، قرآن دن رات پڑھنے کی وجہ سے، تلاوت، ترجمہ، تفسیر یا قرآن پر غور و فکر کرنے کی وجہ سے ہم کیسے ڈے ٹو ڈے ڈیلی لائف میں ہم اس قرآن کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ تمہارا ایک ازلی دشمن بھی ہے، یہ وہی دشمن ہے جس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا، اور صرف جنت سے نکلوایا نہیں بلکہ ان سے ان کا لباس بھی اتروا لیا گیا تھا، پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے عریاں ہو گئے تھے۔ تو آج بھی ہمارا یہ دشمن اسی طرح ہمیں بہلانے اور پھسلانے میں لگا ہوا ہے۔ ان آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اسی درخت کی طرف رغبت دلائی جس درخت سے منع کیا گیا تھا۔ اس سے یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ شیطان انہی کاموں کی طرف ترغیب دلاتا ہے، انہی کاموں کی طرف ہمیں اکساتا ہے اور لے جاتا ہے جو انسان کے نفس کو پسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پابندی ہوتی ہے۔ تو یعنی وہ ہم کو حرام کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے
کیونکہ اس کا ٹارگیٹ ہی یہ ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا، تو اس کا تو مقصد ہی یہ ہے اس کی زندگی کا. اس نے زندگی اسی لیے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دے قیامت تک. یوم یبعثون کا لفظ آتا ہے کہ قیامت قائم ہونے تک. یعنی قیامت کو بھی مانتا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اس نے قیامت تک مہلت مانگی تھی کہ میں اس کو گمراہ کروں انسان کو، تاکہ یہ جنت سے محروم ہو جائے. کیونکہ اسی انسان کی وجہ سے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا پڑا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. تو کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ شیطان کے وار ہوتے کیا ہے؟ ویسے کون کون سے وار ہوتے ہیں؟ کہاں کہاں سے وہ رخنہ اندازی کرتا ہے؟ کہاں کہاں سے وہ کن دراڑوں سے اور کن چھوٹے چھوٹے کونوں سے وہ آتا ہے ہمارے اندر، کن وہ درزوں سے آتا ہے اندر، جو باریک سی ہوتی ہے کھلی ہماری دراڑیں، اس میں سے وہ گھس آتا ہے اور ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. شیطان کا یہ شروع سے کام ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا کروائے، اور سب سے زیادہ اس کو خوشی اس وقت ہوتی ہے اس کے شیطان اسے آ کر خبریں دیتے رہتے کہ میں نے دو لوگوں میں، دوستوں میں جھگڑا کروا دی، یہاں تک کہ دونوں میں جدائی ڈال دی. میں نے والدین میں، اولاد اور والدین میں جھگڑا کروا دیا، میں نے بھائی بہن میں جھگڑا کروا دیا، میں نے ہسبینڈ وائف میں جھگڑا کروا دیا، یہاں تک کہ دونوں میں جدائی ڈال دی. ایک دوسرے کو قتل کرنے پر اکساتا ہے، جھگڑے میں اس قدر بے قابو کر دیتا ہے دو لوگوں کو کہ آپس میں خونی رشتے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں. اور یہی شیطان کا کام ہے اصل میں. تو آپ نے کبھی غور کیا کہ کیا کرونا وائرس سے زیادہ نقصان دہ یا زیادہ تکلیف پہنچانے والا، زیادہ نقصان پہنچانے والا اصل دشمن ایک وائرس، یہ تو شیطان ہے، ابلیس ہے، جس کو آزادی بھی ملی ہوئی ہے، چھوٹ بھی ملی ہوئی ہے کہ جیسے چاہے بہکائے انسان کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرے مخلص بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکیں گے. تو اصل فکر تو ہمیں ابھی فی الحال اس بات کی کرنی چاہیے کہ میں اور آپ اس شیطان کے وار سے کیسے بچ سکتے ہیں. اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ شیطان ہی ہمارا وہ دشمن ہے، اور دشمن کو نقصان پہنچانے کی ضرور کوشش کرتا ہے، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا. یعنی وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ میں کس طرح سے انسان کو بہکاؤں، پھسلاؤں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں رہنے کے لیے اجازت دی اور کہا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ تم دونوں، اور آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو بھی پیدا کیا. اور یہاں یہ قرآن ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے کہ عورت نے گناہوں کی طرف نہیں اکسایا تھا آدم علیہ السلام کو، بلکہ دونوں بہکے تھے، دونوں کو بہلایا پھسلایا تھا شیطان نے، دونوں کو اس درخت کا پھل چکھنے کے لیے اس نے مجبور کر دیا تھا. تو بیوی کو اللہ تعالیٰ نے، آدم علیہ السلام کی بیوی کو سکون اور راحت کے لیے پیدا کیا، اور دونوں ایک دوسرے سے انس حاصل کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں، جنت میں مزے سے بے روک ٹوک کھائیں پئیں. آپ سوچیں کہ جب اتنا بے روک ٹوک کھانے پینے کے لیے سب کی اجازت دے دی گئی، 100 چیزیں ہوں گی، ہم امیجن کریں وہ تو بے انتہا چیزیں ہوگی، لیکن سمجھے 100 چیزیں ہیں کھانے پینے کی، آپ کے سامنے دسترخوان پر 100 قسم کے انواع و اقسام رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک طرف کسی نے کوئی الگ جا کر کوئی چیز ایسی کھا رہا ہوگا جو چھپا کر کھاتا ہے، تو اب سب کا ذہن کہاں جائے گا؟ وہی چھپا کر کھائی جانے والی چیز کی طرف. یعنی ان کو دسترخوان پر رکھی ہوئی وہ 100 اشیاء، 100 نعمتیں نظر نہیں آئیں گی، بلکہ وہ کہاں دیکھیں گے کہ وہ ادھر کیا چھپ کر کھایا جا رہا ہے. یا جو حلال ہیں اور حلال کثرت سے ہیں، یعنی کثرت سے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال رکھ دی ہے دنیا میں، بس چند چیزیں ہیں جو بہت ہی مختصر ہیں جو حرام ہیں، جس کو منع کیا ہے. اور اس کو حرام بھی کیوں کیا؟ کیونکہ وہ انسان کے جسم کے لیے، اس کے صحت کے لیے، اس کے روح کے لیے، ہر طرح سے اس کے لیے نقصان دہ ہے، مضر صحت ہے. اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے، حرام کر دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کی ساری سوچ، ساری کشش اسی طرف جاتی ہے جو ممنوع ہے، جو لمٹ سے باہر ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مثالوں سے سمجھایا کرتے تھے. یعنی یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں کہ جو گناہوں کے ذرائع ہیں اس کو بھی روک لگانی چاہیے. یعنی جو سورسز ہو سکتے ہیں گناہوں کے، جو ذرائع ہو سکتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس گناہ کی طرف جاتے ہیں، تو ان ذرائع جو ہوتے ہیں، راستے جو ہوتے ہیں، ان کو بھی بند کر دینا چاہیے، سیل کر دینا چاہیے. کیونکہ حدیث کا جو مفہوم ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جانور کی چراگاہ ہوتی ہے اور ہر بادشاہ کی بھی چراگاہ ہوتی ہے. یعنی جانور چرتے رہتے ان کی چراگاہیں ہوتی ہیں، بادشاہوں کی بھی چراگاہ ہوتی ہے. اب ہر چراگاہ میں آپ نے دیکھو کہ باؤنڈریز بنی ہوتی ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی کسی دوسرے کی چراگاہ میں جائے.
تو اگر چڑھتے چڑھتے وہ بادشاہ کی چراگاہ کے قریب چلے گئے جانور تو کیا ہو سکتا ہے؟ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ بادشاہ کی چراگاہ میں داخل ہو جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ تو جرم ہو جائے گا نا۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ حدود ہیں، چراگاہ ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، کچھ کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، تو اس کے قریب بھی جانے سے منع کیا گیا کہ فلا تقربوہا، کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ تم جب قریب جاؤ گے تو بہت حد تک ممکن ہے کہ تم اس کو کراس کر جاؤ گے، جو لمٹس اس کو کراس کر جاؤ گے۔ تو اسکالرس کہتے ہیں، جتنے بھی جو عرب اسکالرس ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ گناہوں کی طرف جانے والے جو ذرائع ہیں ان پر بھی ہم کو روک لگا دینی چاہیے، کیونکہ وہی ذرائع پھر آخر کر ہمیں گناہوں میں انوالو کر دیتے ہیں، ڈبا دیتے ہیں، انسان اس کے اندر ڈوب کر رہ جاتا ہے۔ اور پہلے شیطان ایسے نہیں اکسائے گا، آپ کو بہکائے گا کہ اچھا فلاں گناہ کا کام ہے کر لو، نہیں، وہ آپ کو بہلائے گا، پھسلائے گا، اپنے ڈھب پر لے آئے گا، آپ کو اس گناہ کی کشش اپنے اندر آپ کے اندر پیدا کرے گا، اور اس گناہ کے بہت سارے فائدے بھی آپ کو بتائے گا، اور ان نقصانات سے آپ کو نرمی اور آسانی میں پیدا کرنے کی کوشش کرے گا آپ کے ذہن میں کہ اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اس طرح سے وہ آپ کے ذہن میں ڈالے گا بات۔ اور یہ وسوسے ہوتے ہیں شیطان کے اصل میں، کہ وہ انسان کو گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ گناہ میں انسان کو انوالو کر دے، وہ صرف ترغیب دے سکتا ہے، وہ صرف آپ کو بہکا سکتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر گناہوں کی طرف لا نہیں سکتا آپ کو۔ یہ انسان کی اپنے خود کی پھر سوچ، اس کا ارادہ ہوتا ہے جو اس کو ان گناہوں کی طرف لے چلے جاتا ہے۔ تو کبھی بھی سوچے کہ بار بار اگر کوئی وسوسہ دل میں آ رہا ہے برائی کے کام کرنے کا یا برائی کرنے کا، تو سمجھ جائیں کہ شیطان ہے جو میرے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، یہ شیطان ہے جو مجھے برائی کی ترغیب دے رہا ہے۔ اور کیسے وہ آتا ہے؟ ہم بہت دور کی بات کو تو چھوڑ دیں، ہم آپس میں اپنے آس پاس کا ہی لے لیں، کیونکہ ہم تو روزانہ ڈیلی لائف سے اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا قرآن کو، کیونکہ قرآن ہماری زندگی ہے، القرآن حیاتی۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم زندہ لوگوں کے لیے ہی نازل کیا اصل میں، کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے زندہ لوگوں پر، مرے ہوئے لوگوں پر تو ہم اس کو کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے نا، تو یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن جب ہم پڑھیں گے بار بار، جب ہم ان آیات سے گزریں گے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شیطان کے وہ کون سے ہتھ کنڈے جو روزانہ ہمارے لیے استعمال کرتا ہے، اس نے کیسے وہ خود حسد میں مبتلا ہوا اور دوسروں کو بھی حسد میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اپنے دشمن کے وار کو سمجھنا اور اس سے بچنے کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ اپنے دشمن کو برائی میں ڈالنے کے لیے ہر طریقے آزماتا ہے اور انسان کو بھلائی سے دور رکھنے کے لیے مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ لوگ اس کی پرستش کریں، یعنی اس کی عبادت کریں، لیکن لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنے میں وہ ان پر قابو پا لے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بات جو رسول اکرم ہمیں بتا کر چلے گئے تاکہ ہم شیطان کے وار سے بچ سکیں۔ تو شیطان انسان کے اندر گناہوں سے رغبت پیدا کرتا ہے، وہ سچا دوست بن کر سامنے آتا ہے، سچا خیر خواہ بن کر سامنے آتا ہے، کہتے ہیں کہ قسم سے یا ایسی قسمیں کھاتا ہے، وقاسمہما، ہے نا، قرآن میں آتا ہے نا کہ اس نے کیا کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ یعنی جہاں سے چاہو مختلف قسم کے جو پھل اور میوے کھاؤ، لیکن اس نے کیا کیا؟ بہلایا اور پھسلایا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ یہاں تجھے یہ آسانی حاصل ہوگی کہ تو اس میں بھوکا رہے گا، نہ اریاں ہوگا، نہ تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو یہ کوئی درخت ہوگا واللہ عالم جنت کا، اور اس سے روکنے کی کیا حکمت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تو یہ آزمائش اور امتحان کے لیے یا کسی حکمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ درخت سے منع کیا تھا جو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، بے انصاف ہو جاؤ گے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننا، انسان اس کی وجہ سے ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ظلم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کہ وضع الشیء غیر محلہ، کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ تو شیطان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جنوں میں سے تھا، آگ سے پیدا کیا گیا تھا، جبکہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر لیا۔ اور کیوں ظالم کہا گیا کہ وَلَا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے؟ کہ
جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانتا، جبکہ اس کی تخلیقی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کی گئی ہے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا اور کسی اور کی بات کو مانتا ہے تو وہ ظلم کرتا ہے، اور ایک طرح سے وہ اپنی ذات پر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسروں پر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ جس چیز کو منع کیا گیا ہے اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ اور شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے، جو چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو خوب تر بنا کر یا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، ترغیب دیتا رہتا ہے کہ وہ کام میں انوالو ہو جائے انسان جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، سورہ اعراف میں آتا ہے کہ اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ اب جب کوئی سامنے سے آ کر اس طرح سے دھوکے سے کہے کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میری خاطر کر لیجئے، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دے ہوں گی، ہمارے نام سے کر لیجئے، ہم کہہ لینا تو کر لیجئے دنیا میں برے کام۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کل قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تو اس نے قسمیں دی، قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، چنانچہ وہ دونوں اس کی باتوں میں آ کر دھوکہ کھا گئے اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اور اس نے ان دونوں کو نعمتوں اور آسائشوں کے گھر سے نکال دیا اور ان کو پھر زمین پر اتار دیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ دشمن کو جب تک دشمن نہ سمجھا جائے ہم اس کے وار سے بچ نہیں سکتے، اور دشمن پوری کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو کسی طرح شکست دے، کسی طرح گرا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والے بن جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے، وہ فریب میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہمیں نفس کی جو مرغوبات ہیں اس کی طرف لے جاتا ہے، اور نفس انسان کا آسانی کی طرف جلدی جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان نے آدم اور حضرت حوا کو بہکایا اور ان کو اس درخت کھانے کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کر دی، کیونکہ فَأَزَلَّهُمَا کا لفظ آتا ہے، یعنی اس نے اس طرح سے ان کو بہلایا پھسلایا، یعنی زمین نرم کرنے کو کہتے ہیں کہ زمین زلزلہ بھی اسی سے ہے اصل میں، کہ گر جاتی ہے زمین، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، تو اس نے ان کو اپنے ڈھب پر لے آیا بہلا پھسلا کر۔ اب یہاں دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں شیطان آج ہم کو کس طرح سے دھوکے دے رہا ہے، کیسے وہ ہم کو ایک دوسرے سے دشمنی میں مبتلا کرتا ہے، کیسے وہ بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے۔ بھائی بھائی سے جدا ہو رہے ہیں، بہن بہن سے جدا ہو رہی ہے، والدین کو اولاد سے جدا کر رہا ہے، اولاد کو والدین سے جدا کر رہا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے دلوں میں۔ یعنی ابھی کل ہی ہمارا ایک جگہ ڈسکشن چل رہا تھا، تو کوئی بتا رہا تھا کہ جو اسٹیٹس ہے آج کی نوجوان نسل کے، یعنی اس قدر وہ بیزار ہیں والدین سے، اسٹیٹس سے پتہ چلتا ہے۔ اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیز آپ دیکھیں، کل بچوں کے ذریعے سے ہی کسی نے بہت اچھی بات سمجھانے کی کوشش کی، بچوں ہی نے رمضان کو اور تقویٰ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو بچوں ہی نے بتایا کہ کیا ہے تقویٰ، کہ آپ کچن میں جا رہے ہیں، آپ روزے سے ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، شیطان اس وقت بہکاتا ہے، وہ آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے کہ اچھا کھا لو، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس وقت آپ رک جاتے ہیں کہ نہیں، آپ کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ تو شیطان نے ہمیں یہی بات بھلا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے تمام اعمال جمع ہو رہے ہیں، ہر چیز کا حساب ہمیں دینا ہے۔ سب سے بڑھ کر آج وہ ہمیں بدگمانی میں مبتلا کرتا ہے، حسد میں مبتلا کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسان حسد کی وجہ سے اس قدر دشمنی ہو جاتی ہے کہ کسی کا برا چاہنا، وہ بھی اس قدر اس کو نقصان پہنچانا، انسان کسی بھی حد پر نہیں رکتا اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آج پورے معاشرے میں آپ دیکھیں یہی حال ہے نا، ایک کھینچا تانی ہے، رشتوں میں دراڑیں ہیں، شکایتیں ہیں، تو کیوں ہم شیطان کی بات مانیں؟ کیونکہ بدگمانی شیطان ڈالتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بہت مشہور واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور اپنی بیوی کو ڈراپ کرنے گھر جا رہے تھے، جو ان سے ملنے کے لیے آئی تھی، صفیہ رضی اللہ عنہا۔
جب آپ رات میں ان کو چھوڑنے جانے لگے تو وہاں سے 2 انصاری صحابہ گزرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تیزی سے گزرنے لگے آپ کو دیکھ کر تو آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ. آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ یا رسول اللہ، کہ نہیں، کیا ہم آپ پر شک کریں گے؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے سوچا کہ انسان ہے نا، تو شیطان انسان کے دل میں، تمہارے دل میں شیطان بدگمانی نہ پیدا کر دے، کیونکہ وہ تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، یعنی تمہیں وہ کچھ اور سوچنے پر مجبور نہ کر دے. آج کیا ہے ہمارے یہاں پر؟ یہی تو بدگمانیاں ہیں، یہی تو غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. ایک دوسرے پر الزامات، ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی، حسد، بغض، پتہ نہیں کیا کچھ. ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کے مکر و فریب بہت زیادہ ہیں. یہ فتنے ایسے ہیں جو دلوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے جو مخلص بندے ہیں وہی بچ سکتے ہیں، جو اس سے جب تک کہ بچنے کی کوشش نہ کریں. تو میری بہنوں، آپ خود بتائیے کہ میں اور آپ، ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں ان شیطان کے فتنوں سے بچنے کے لیے. آج ہم قرآن سے کتنا جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جتنا ہم قرآن سے جڑے رہیں گے، جتنا ہم احادیث سے جڑے رہیں گے، یقین جانیے ہماری اصلاح ہوتی رہے گی، ہماری تربیت ہوتی رہے گی. قرآن میں جب ہم یہ واقعات بار بار پڑھیں گے تو ہم خود ان واقعات کو پڑھ کر سبق حاصل کریں گے، ہم بچنے کی کوشش کریں گے. اور آپ دیکھیے، جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے سامنے کوئی ایسی آیات لے آتا ہے جس کی وجہ سے ہماری تربیت اور اصلاح ہو جاتی ہے. تو شیطان جو نفس کو مرغوب ہے چیزیں اس کی طرف ابھارتا ہے. جیسے کسی کو ہو سکتا ہے گیمز کی بہت عادت ہو، سمجھے، اور وہ گیمز میں اتنا انوالو ہو جاتا ہے، اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ فرض نماز کی جماعت بھی چھوٹ جاتی ہے اس سے. کچھ لوگ ہو سکتا ہے جن کو دلچسپی ہو کچھ اور دوسرے گیم سے، فزیکل گیم سے، کچھ کو ویڈیو گیم سے دلچسپی ہو، کسی کو کچھ الگ الگ سب کی دلچسپیاں ہوتی ہیں. کسی کو شاپنگ سے اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کی فکر ہی نہیں کرتے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال ہی لے لیں کہ آپ گئے شاپنگ کے لیے اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور اسپیشلی ہمارے ممالک میں جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو کھانے پینے سے فارغ ہیں ہم 3-4 بجے ہوتے ہیں، اور جب جاتے ہیں شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں تو عین عصر کے وقت ہی بازار میں اذان ہو جاتی ہے. اب جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ تو فوراً لوٹ آئیں گے، وہ تو فوراً واپس پلٹیں گے کہ نہیں، ہم کو پہلے نماز ہمارے لیے ضروری ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ جو چیزیں انسان کو مرغوب ہوتی ہیں تو بدگمانی کرتا ہے، جس کو جو چیز پسند ہوتی ہے وہ اسی میں انوالو کرتا ہے انسان کو شیطان. جیسے کہ نماز، جب ہم عصر کی اذان ہوتی ہے اسپیشلی اس وقت اگر لوگ شاپنگ پر ہوں تو بہت سارے لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ کیا ہم مغرب میں عصر کی نماز ملا کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم شاپنگ کے لیے تھے. آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہوئی اس کا پورا سب کچھ سامان، مال و اسباب، اہل و عیال سب لٹ گئے، سب برباد ہو گئے. اتنا بڑا نقصان ہے عصر کی نماز چھوڑنے کا. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عصر کی نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہوں اور بلا وجہ چھوڑتے نہ ہوں اس کو. تو شیطان کیسے دل میں خیال ڈالتا ہے، اچھا ابھی تو بہت ٹائم ہے نماز کے لیے، تھوڑی اور شاپنگ کر لو، پھر کرواتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اچھا ابھی اتنے منٹ اور باقی ہیں، ہو جائے گی نماز، کوئی بات نہیں، گھر جا کے پڑھ لیں گے، یوں مل جائے گی. ایسے ہم کو بہکاتا ہے، وہ ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے، اور پھر انسان کیا کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور یہاں تک کہ پھر اگلی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہمیں غیبت پر اکساتا ہے. جیسے ہی 2 لوگ آپس میں بیٹھے ہیں ضرور 3rd پرسن کی غیبت کریں گے. اور اسپیشلی ہمارے یہاں پر جو خاندانی میٹرز ہوتے ہیں، یعنی میکہ اور سسرال کا جو معاملہ ہے ہمارے یہاں پر، یعنی ہر ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں نفرتیں اور برائیاں لیے پھرتا ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو الحمدللہ اس وبا سے، اس بیماری سے بچے ہوئے ہوں گے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی بدگمانی نہیں دل میں رکھتے، کوئی بغض اور کوئی حسد دل میں نہیں رکھتے. تو شیطان چونکہ خود یہ حسد میں مبتلا ہوا تھا، دوسروں کو بھی حسد میں مبتلا کرتا ہے. کسی کو کسی کی اچھائی دیکھنے نہیں دیتا. کسی کی کوئی اچھائی ہوئی تو اس پر اس کا دل خوش نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کی دشمنی پر ابھارتا ہے. جب 2 لوگ آپس میں بیٹھے تو ضرور کسی 3rd پرسن کی غیبت پر اکساتا ہے. اور کیسے شروعات کرتا ہے، بیچاری، معلوم نہ تم کو کیا ہوا ان کے ساتھ یہ اور یہ معاملہ ہو گیا، ہائے بیچارے لوگ، دونوں میاں بیوی بہت ہی لڑائی ہوئی دونوں میں تو بہت سمجھا رہی تھی. بس ایسے اس طرح سے بات کہہ کر شروعات کرتا ہے. لیکن آپ نے کیا کہ ایک گناہ کا کام کر لیا نا، کسی 3rd پرسن کی غیبت کر لی. تو شیطان ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. وہ تو کہتے کہ تو تم ہمدردی کر رہے ہو دوسروں کے ساتھ. یہ روزمرہ کی لائف میں ہمارے ہوتا ہے.
نماز کو ڈیلے کروانا، کہتے کہ اچھا تھوڑی دیر سو جاؤ، تھوڑی دیر سو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جب سوتا ہے رات میں تو شیطان اس کے اوپر 3 گرہ باندھ دیتا ہے، اس کی گدی پر، اس کے جو نیک ہوتی ہے نا پیچھے کا حصہ بیک پر، تو اس پر وہاں پر وہ 3 ناٹس باندھتا ہے، اور جب انسان صبح اگر بیدار ہوتا ہے، صبح کے اذکار پڑھتا ہے تو ایک ناٹ کھل جاتی ہے، جب انسان وضو کر لیتا ہے تو دوسری بھی ناٹ کھل جاتی ہے، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری بھی ناٹ کھل جاتی ہے، اس کا دن یا اس کی صبح یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہوتی ہے۔ اگر انسان اٹھتا بھی نہیں، ذکر و اذکار بھی نہیں کرتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، تو آخر پھر اس کا دن نحوست پر ہوتا ہے، طلوع۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شیطان کیسے بہکاتا ہے فجر میں؟ آپ دیکھیں، یہی بات ذہن میں ڈالتے ہیں کہ ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو اجالا تھوڑی ہوا ہے، ابھی تو پاؤں نہیں پھٹی ہے، ابھی تو یہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو ٹائم باقی ہے، تھوڑی دیر اور سو جاؤ اور سو جاؤ۔ ایسا بہلاتا رہتا ہے، ایسا پھسلاتا رہتا ہے شیطان، اور فجر قضا کروا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نمازوں کو ڈیلے کرواتا ہے، ہم کو فضول کاموں میں الجھائے رکھتا ہے، ترغیب دلاتے کہ یہ کام کر لو، بس تھوڑا سا تو کام ہے، یہ کام سے فارغ ہو جائیں گے پھر نماز پڑھیں گے، سکون سے نماز پڑھیں گے۔ لیکن جو اول وقت کی نماز کا اجر تھا وہ اس نے ہم سے غائب کروا دیا نا، اب اس سے ہم کو اس نے محروم کر دیا کہ جو اول وقت یعنی جنت میں لے جانے والا عمل ہے اول وقت پہ نماز پڑھنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیے، اگر آپ روزانہ قرآن پڑھتے رہیں گے اور قرآن میں غور و فکر کریں گے، یقین جانیے ہماری زندگی سے بہت ساری فضولیات الحمدللہ ختم ہو جائے گی۔ ہم ایک سچے، کھرے اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کی آیات سے ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ تو یہ قرآن تو ڈیلی لائف کے لیے، یہ قرآن ہم لوگوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے آیا ہے، ہم عام لوگوں کے لیے آیا ہے یہ قرآن۔ یہ علماء کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے، چاہے وہ کوئی عالم دین ہو، چاہے کوئی عبادت گزار ہو، چاہے کوئی عام سا شخص ہو، ایون بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی قرآن مخاطب کرتا ہے۔ سب کے لیے قرآن اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے۔ پھر ایک اور جو چیز شیطان کی ہے کہ وہ کیسے انسان کو بہکاتا ہے کہ وہ انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک وار ہے انسان کے لیے شیطان کا، کہ کہتے کہ اچھا دین کا مطلب ہے، دینداری کا مطلب ہے کہ جب دین کی طرف آ رہے ہو تو دنیا چھوڑ دو، دنیا میں رہ کر تم دین کا کام کر ہی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تم دنیا میں انوالو ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم دین میں انوالو ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم دنیا کو ترک نہیں کر دو گے، یعنی وہ ترک کے دنیا کی ترغیب دلاتا ہے، رہبانیت پر اکساتا ہے، جبکہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں۔ آپ دیکھیں اس نے نصارہ کو کیسے بہکایا، بڑے بڑے لوگ ان کے اپنی پوری زندگی خراب کر دیتے ہیں، جو جائز لذات اور جائز ضروریات ہیں اس سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، عورتوں کی طرف رغبت ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی شادی ہی نہیں کرتے، بغیر شادی کی زندگی گزارتے ہیں، جان بوجھ کر کھانا نہیں کھاتے، بھوکے رہتے ہیں، جان بوجھ کر جو اچھی چیزیں ہیں اس کو استعمال نہیں کرتے، مسکراتے نہیں ہیں لوگ کہ نہیں یہ تو دینداری کے خلاف ہو جائے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ تو یہ جو رہبانیت کی ترغیب ہے یہ بھی شیطان ہی دلاتا ہے انسان کو، یا تو بالکل ترک دنیا پر مجبور کر دیتا ہے یا پھر بالکل غر کی دنیا پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایک طرف تو انسانوں کو جائز ضروریات سے بھی محروم رکھنے کی کوشش کرتے کہ اچھا یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، اس سے تمہاری نیکی میں اضافہ نہیں ہوگا، تم لذتوں کو اپنے اوپر ممنوع کر لو، تم لذتوں کو اپنے آپ کو لذتوں سے محروم کر لو، تبھی تم اونچا مقام حاصل کر سکو گے، اونچا درجہ حاصل کر سکو گے۔ اور دوسری طرف لوگوں کو بہکاتا ہے کہ اچھا اتنے دنیا کے بندے بن جاؤ، اتنے دنیا میں انوالو ہو جاؤ کہ اللہ کو، اس کی کتاب کو، اس کے رسول کو، سب کو بھلا دو، 2 دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو۔ یہ کیا پابندیاں لے کر بیٹھ گئے اور بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال لی حدود کی، اور آزاد کر دینا چاہتا ہے انسان کو، تمام حدود و قیود سے آزاد کر دینا چاہتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان رہتے ہوئے ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس کی ترغیب دی ہے، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، عورتوں سے گفتگو بھی کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہتا بھی ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، یعنی اپنی بیویوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت بھی کیا کرتے تھے، آپ ان سے مزاح بھی کر لیا کرتے تھے، آپ نے دوڑ بھی لگائی اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے وار کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسے امام ابن القیم جوزی نے کہا نا کہ شیطان کے مکر و فریب، اس کے مقاصد بہت زیادہ ہیں،
ان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نیک لوگوں کو ایسی ترغیب دیتا ہے کہ اچھا تم تو بڑے نیک بن گئے ہو، ان کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے، عبادتوں کا غرور پیدا کر دیتا ہے، تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ شیطان دراصل انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ ایسے دشمن سے ہمیں بچنے کی کتنی ضرورت ہے، کس طرح سے پروٹیکشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جیسے کشتی پانی میں رواں دواں ہوتی ہے نا، اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے کشتی ادھر ہی رواں دواں ہوتی ہے، ایسے ہی شیطان انسان کو اس کے نفس کے مرغوب کاموں میں مبتلا کرتا ہے، ان گناہوں کی طرف لے جاتا ہے جو انسان کو پہلے سے تھوڑے سے پسند ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر اس کی خواہش ہے، وہی چیزیں بار بار اٹریکٹ کرواتا ہے، اس کے سامنے لے آتا ہے، کشش پیدا کرتا ہے اس میں، ان کاموں میں جو انسان کے نفس کو محبوب ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو نیند بہت پسند ہے، سونے کی بہت عادت ہے، کسی کو کوئی سستی اور کاہلی کا شکار ہے، یعنی انسان ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے جو اس کو تھوڑی پہلے پسند ہوتی ہیں، اور پھر اس میں شیطان اس کو اس قدر انوالو کر دیتا ہے کہ وہ فرائض سے بھی محروم ہو جاتا ہے، پھر وہ کوئی کام کا بندہ نہیں رہتا، بس وہ شیطان کا ہی سمجھیں چیلا بن کر رہ جاتا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے جرائم میں مبتلا کرتا ہے، یہاں تک کہ دو لوگوں میں لڑائی ڈلوا دیتا ہے اور دونوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے بات بند ہو جاتی ہے۔ تو لڑائی ڈلوانا، بدگمانی پیدا کرنا، یہ شیطان کے سب سے مرغوب اور پسندیدہ کاموں میں سے ہے کہ دو لوگوں کو لڑوانا۔ وہ اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور لوگ آ کر اس کے جو شیطان کے جو چیلے ہیں، الگ چھوٹے چھوٹے شیطان آ کر اس کو خبریں دیتے رہتے کہ میں نے فلاں کو کروا دیا، لڑوا دیا، میں نے فلاں کو کروا دیا۔ تو وہ سب سے کہتے کہ تم نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کام کیا۔ اور جب وہ کہتے کہ دو میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دی، یہاں تک کہ طلاق ہو گئی، تو اٹھ کر گلے سے لگا لیتا، کہتے کہ تم نے تو میری جانشینی کر لی۔ اس سے پتہ چلتا کہ آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف کے تعلقات میں دراڑیں ڈالنا، دو لوگوں کی آپس میں دشمنی ان میں پیدا کر دینا، یہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام ہے۔ تو اس دشمن کے وار کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں جب تک کہ ہم وار کو سمجھیں گے نہیں، تب تک کہ اس سے بچاؤ کی کیسے کوشش کریں گے۔ کوئی بھی بیماری جب انسان کو ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے ڈائگنوز کرتے ہیں نا، ڈاکٹرز پہلے سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ جب ہم جا کر ڈاکٹر کو بتاتے ہیں کہ ہم کو یہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، تو ڈاکٹرز ہمیں ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں اور کچھ سمٹومس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں فلاں بیماری، یہ تشخیص ہوئی ہے، یہ ڈائگنوز ہوئی ہے تمہاری بیماری۔ اس کے حساب سے پھر وہ ہم کو دوائیاں، ٹیبلٹس وغیرہ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو جب ہم اپنے دشمن کے وار کو سمجھیں گے ہی نہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، تو آپ بتائیے کہ ہم اس سے بچاؤ کی فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کن چیزوں سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں وہ کیا کام انجام دینے پڑیں گے جس کی وجہ سے ہم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں؟ اور صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز میں دیکھا کہ انہوں نے بائیں طرف تھتکارا اور کوئی چیز ایسا آگے لینے کے لیے بڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز ختم ہونے کے بعد لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کچھ کیا نماز میں، ہم سمجھ نہیں پائے، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا بھڑکتا ہوا شعلہ لایا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر پھینک دے، یعنی نماز میں بہکا دے۔ میں نے 3 مرتبہ تعوذ پڑھا اور 3 ہی مرتبہ اس پر لعنت بھیجی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لی اور خوب زور سے دبائی، اس کی زبان باہر آ گئی اور اس کے لعاب دہن کی تری مجھے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان نے دعا نہ کی ہوتی تو اسے باندھ دیا جاتا اور صبح سب لوگ اسے دیکھتے۔ یہ صحیح مسلم حدیث 542 اور سنن نسائی حدیث 1216 ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ خود سوچیں کہ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ہم عام انسانوں کے پاس کس قدر نہیں آتا ہوگا اور ہمیں کتنا نہیں بہکاتا ہوگا، اور کس قدر وہ ہماری زندگی میں خلل واقع کرتا ہے، کس قدر وہ ہماری زندگی میں انتشار پھیلاتا ہے۔ سارے گناہوں کے کام کس وجہ سے ہو رہے ہیں آج دنیا میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا شیطان کی وجہ سے۔ تو اس نے آدم علیہ السلام کو اسی درخت کی ترغیب دلوائی جس سے منع کیا گیا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی اجازت تھی، لیکن وہی ایک چیز پرٹیکولر، اسی چیز کو جس کو منع کیا گیا اس کی طرف ان کو رغبت دلائی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو حرام چیزوں کا شوق دلاتا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں سوچیں، یعنی آپ کو 3 ایسی باتیں ڈھونڈ کر لانی اپنی زندگی سے کہ کون سی ایسی باتیں جو آپ کو بہت پسند ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں،
اور کیا شیطان نے اس کو اس سلسلے میں آپ کو بہکا کر اس کام کے کرنے پر اکسایا، اور اب ان کاموں سے میں کیسے بچ سکتی ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ آدم اور ابلیس، آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ 3 سوال آپ کے ہوم ورک ہیں، تو آپ غور و فکر کریے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں ایسی کیا چیزیں، کسی کو غیبت کرنا بہت پسند ہوتا ہے، بس جہاں بیٹھے پٹارا کھول دیا لوگوں کی باتوں کا، جہاں بیٹھے دوسروں کی برائی شروع کر دی، جہاں بیٹھے کسی کی غیبت شروع کر دی۔ لوگوں کو غیبت سننے میں بھی مزہ آتا ہے، غیبت سنانے میں بھی مزہ آتا ہے، لیکن کتنا نقصان کا کام کریں نا، اپنی نیکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں۔ دوسرا، کچھ لوگوں کو بدگمانی کی عادت ہوتی ہے، اچھی بھی بات کہو تو وہ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ایسی بات بات پر بدگمانیاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہی بدگمانیوں کی وجہ سے گناہ میں انسان مبتلا ہو رہا ہے، تو شیطان ایسی بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تیسرا، ہم دیکھتے ہیں کہ فضولیات میں مبتلا کرتا ہے انسان کو، سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، کہ انسان کو نیک کاموں کی بجائے وہ برے کاموں پر لگا دیتا ہے، اس پر اکساتا ہے۔ بلا وجہ انسان فضولیات میں، گپ شپ میں، گوسپ، بلا وجہ کی شاپنگ، جس میں یعنی اصل شاپنگ نہ ہو بلکہ صرف شوفنگ ہو، یعنی صرف دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کوئی چیز خریدنی ہو، نہ کچھ معاملات ایسے درکار ہوں۔ تو کچھ لوگوں کو فضولیات کے کاموں کی بہت عادت ہوتی ہے، وہ اس میں ان کو آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو خیر، ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے ڈفرینٹ شوق اور ڈفرینٹ چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے بارے میں خود سوچیں۔ تو ابلیس نیک لوگوں کا خاص دشمن ہے، اس کو گناہ گاروں سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اچھا، یہ گناہ گار تو میرا کام بغیر بولے ہی کرتے جا رہے ہیں، ان کو مجھے کچھ ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا اصل ٹارگٹ نیک لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، انفاق کرنے والے، صدقات دینے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ لوگ اس کا خاص ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایسا ہوگا کہ جب لوگ اس کو ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ اے شیطان، تو نے ہمیں بہکایا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی کو سزا دیجیے، تو وہ شیطان صاف مکر جائے گا، کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ مجھے ملامت مت کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، یعنی میں نے تو تمہیں کھینچا نہیں تھا ہاتھ پکڑ کے نا، تم خود گناہوں کی طرف آئے تھے، تم خود گناہوں میں رغبت رکھتے تھے، تمہارا خود کا شوق تھا، تم خود چاہتے تھے، تو چنانچہ تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان آخرت میں صاف مکر جائے گا۔ اس وقت انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے بہکانے کی وجہ سے میں نے فلاں برا کام کیا تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام، ان کو اس بات کا کتنا ڈر تھا کہ ذرا سی غلطی ہو جاتی تھی، بدگمانی ہو جاتی تھی، وہ فوراً معافی مانگتے تھے، فوراً اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، فوراً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بار ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو گالی دے دی، اور جب رسول اکرم نے فرمایا کہ اے بلال، اے ابو ذر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے، کل یہ چونکہ مظلوم ہے تو یہ اس کے ہاتھ میں تمہارا سر ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ اتنا ڈرے اور اپنا گال زمین پر ٹیک دیا، اور بلال رضی اللہ عنہ سے بار بار کہنے لگے کہ اپنا پاؤں رکھ دو میرے گال پر، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کتنا برا کام کیا، کہ میں اس وقت میں نے تکبر کیا تھا اور تمہیں گالی بھی دی، یعنی خراب لفظ بھی استعمال کیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور بعض کہتے کہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کہتے کہ ان کے خود کے غلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس غلام کو انہوں نے پھر آزاد بھی کر دیا۔ تو بہرحال اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو اپنی غلطیوں کا کیسے احساس رہتا تھا۔ آپ دیکھیں، میں اور آپ، ہم سب انسان ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کا جو ہم کو معاملہ نظر آتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا تھا، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے کیا تھا نا، خود سے نہیں کیا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی اور ان کو زمین پر اترنے کے لیے وارننگ دے دی گئی، پھر ان کو جب بتا بھی دیا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا اپنے اس دشمن سے بچاؤ کی فکر کرتے رہو، اور اس بنا پر ان کو جنت سے اتروا دیا گیا۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی تھی اصل میں۔ تو اس وقت جو بات اصل میں ہمیں سیکھنے کی ہے کہ غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن غلطی کر کر اس پر ڈٹے رہنا اور اڑے رہنا وہ بہت غلط ہے۔ تو قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کیا کیا جائے، پھر غلطی تو ہو گئی، اب افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے؟
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، کہ بس کچھ کلمات سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اور وہ اپنے رب کے سامنے پیش کر دیے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی انہوں نے کوشش کی، جیسے ان کو غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ تعالیٰ سے وہ الفاظ بھی مانگ لیے، یعنی کیونکہ اس وقت ان کو پیدا کیا گیا تھا نا، تو زیادہ ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہوں گے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کس چیز سے معافی طلب کی جاتی ہے، تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ سکھا دیے، اور وہ ہمیں سورہ اعراف میں ملتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جیسے ہی ان کو معلوم پڑا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، فوراً پلٹ آئے۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے، جو گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، اٹے نہیں رہتے، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ جھک جاتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ فوراً مہربان بھی ہو گیا ان کے اوپر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے اپنے نیک بندوں پر مہربانی فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت سب کے لیے برس رہی ہے، ہم سب کے لیے۔ تو کیوں نہ جیسے ہم کو احساس ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی، تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع کر لیں، معافی مانگ لیں۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے ہی تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بندے کو توبہ کی توفیق عطا کرتا ہے، یہ بھی ایک الحمدللہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر جب توبہ کی تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ تو توبہ کی توفیق ملنا یہ بھی ایک بات ہے، اور توبہ قبول ہونا یہ بھی ایک الگ بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کو یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کثرت سے توبہ کرنے والا اور استغفار کرنے والا بنائے، کیونکہ توفیق بھی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو یہ قرآن ہماری روزمرہ کی کتاب ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم غیبت سے بچو، تم بدگمانی سے بچو، تم ایک دوسرے سے درگزر سے کام لو، کیونکہ شیطان ایسا دشمن ہے جو انسان کو سیدھا جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ تو جس نے شیطان کی بات مانی اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، اور آخرت میں ایسے لوگ حسرت و یاس کا شکار ہوں گے کہ کاش انہوں نے شیطان کی بات نہ مانی ہوتی۔ تو کیوں نہ آج ہی ہم اس بات کو سمجھ لیں اور شیطان کی بات نہ مانیں۔ جب بھی شیطان آپ کو بہکائے، چھوٹے چھوٹے نیکی کے کاموں سے روکے، اچھا میں کیوں سلام کروں، اس نے سلام کرنا چاہیے تھا، میں کیوں ملنے میں پہل کروں، اس نے ملنا چاہیے تھا، میں کیوں تحفہ دوں، اس نے دینا چاہیے تھا، ایسی ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیجیے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرنے والے بنے، ان کو کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ دینے والے بنے، اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو ہو سکتا ہے جن کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو۔ تو دو لوگوں میں جھگڑا کروا کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، دوستی ختم کر دیتا ہے، رشتہ داروں میں نفرت اور صلہ رحمی سے محرومی پیدا کرتا ہے کہ ایک دوسرے کا منہ تک دیکھنا نہیں چاہتے لوگ، اتنی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر نیک لوگوں پر اس کے وار کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ نیک لوگ اگر جو لوگ بہت زیادہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، یا نمازیں بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو پھر بعض اوقات وہ ریاکاری میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ وہ ان کے دل کے اندر خیال ڈالتا ہے کہ اچھا تم تو بڑی چیز ہو گئے ہو، تم تو اب اسکالر بن گئے ہو، تم تو اب یہ کرتے ہو، تم تو تقریر کرتے ہو، تم تو یہ کرتے ہو۔ تو اس طرح سے بڑائی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، پھر ریاکاری پیدا کرتا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے انسان پھر نیک کام کرنے لگتا ہے۔ پھر اس انسان کو صرف لوگوں کی تعریف اور واہ واہ چاہیے ہوتی ہے، وہ اللہ کی خاطر کام نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ امام ابن القیم جوزی نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے، چونکہ وہ عقیدے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لہٰذا وہ واقعے کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے واللہ عالم، لیکن ہم صرف سمجھنے کے لیے اس کو یہاں پر لے رہے ہیں۔ اس کی فی الحال اس پر مت آپ جائیے کہ یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ کہ ایک شخص تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو جانے آنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس نے سوچا کہ میں کل ہی کلہاڑی لا کر یہ درخت راستے سے ہٹا دوں گا، کاٹ دوں گا، تاکہ لوگوں کو راستے میں جانے آنے کی سہولت ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ کہا رہتا ہے جیسے ہی وہ درخت کاٹنے کے لیے پہنچا تو ایک ہی بار میں اس نے شاید اس کا اوپر کا حصہ توڑ دیا، یا اس میں بہت طاقت رہی، تو شیطان اس کو بہت روکتا رہا، لیکن شیطان سے وہ رک نہیں پایا۔ آخر کار شیطان کو انسان کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہا کہ تم یہ درخت کاٹنے سے رک جاؤ، میں تمہیں 2 درہم یا 2 دینار دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو لوگوں کو راستے سے تکلیف سے ہٹانے کے لیے کر رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے۔ شیطان اس کو بہکاتا رہا، تو وہ کہنے لگا کہ اچھا اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو کہا کہ تمہارے تکیے کے نیچے تمہیں 2 درہم مل جائیں گے، میں اس کی ضمانت لیتا ہوں۔ اب وہ آدمی لوٹ گیا واپس، جب صبح اٹھا تو اس کو اس کے تکیے کے نیچے سے 2 درہم یا دینار ملے،
اب وہ ظاہر سی بات ہے انسان پیسے دیکھ کر تو تھوڑا سا خوش ہو ہی جاتا ہے یا لالچ میں مبتلا ہوتا ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ دوسرے یعنی کچھ دن تک تو پیسے وہ ملتے رہے تقی کے نیچے سے، اس کے بعد وہ پیسے ملنے بند ہو گئے. تو وہ غصے سے آیا اور درخت توڑنے لگا، لیکن وہ جب کلہاڑی مار رہا تھا تو درخت ٹوٹ نہیں رہا تھا اس سے. تو اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کو گردن پر اپنی ایک کچھ محسوس ہوا کسی کا وار، اور ایسے لگا کہ جیسے اس کا گلا گھٹ رہا ہے یا دم گھٹ رہا ہے. وہ گر کر گھبرانے لگا اور پریشان ہو گیا. تو اس کو آواز آئی یا وہ شخص یعنی شیطان انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کہ جب پہلے میں تمہیں روکنے آیا تھا تو میں اتنا تمہیں روکنا چاہ رہا تھا، لیکن تم رک نہیں پائے کیونکہ تمہارے اندر خلوص تھا. تم لوگوں کو یعنی تم نیکی کے لیے آئے تھے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی نیت لے کر آئے تھے. لیکن آج جب میں نے تم پر وار کیا تو ایک ہی وار میں تم پر میرا وار چل گیا اور تم گر پڑے اور تمہیں اپنا سانس رکتا محسوس ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس دن تمہاری نیت میں جو خلوص تھا آج وہ نہیں ہے. آج تم کس لیے آئے ہو؟ وہ درہم اور دینار آنے بند ہو گئے تو تمہارے دل میں لالچ آ گئی. تو آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں سے ایسے کام رکواتا ہے شیطان، ان کو نیک کاموں سے رکواتا ہے، ان کو نیکی کے اعلیٰ معیار پر نہیں جانے دیتا بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہی ان کو بٹھا دیتا ہے چین سے کہ بس یہ کر لینا کافی ہے. تو علماء کے اندر ریاکاری پیدا کرتا ہے، نیک کاموں پر غرور اور فخر پیدا کرتا ہے، علم کی وجہ سے تکبر پیدا کرتا ہے کہ تم تو بڑی چیز بن گئے ہو، اور نیکی سے کمتر نیکی کی طرف لے کر آتا ہے، مباح کاموں کی طرف لے کر آتا ہے جس کے کرنے میں نہ کوئی اجر ثواب ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے. تو مباح کاموں کی طرف لے کر آتا ہے کہ اچھا کیا ہوا، جائز تو ہے نا، کیا ہوا کر تو سکتے نا، کوئی حرام تو نہیں ہے. ایسے وہ دھیرے 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 حدود تک لے آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر حرام میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان. اسی لیے آپ دیکھنا میں نے کہا نا کہ سد ذرائع، علماء کرام کہتے ہیں کہ وہ ذرائع جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اس پر بھی روک لگانی چاہیے، ورنہ آخر کار آپ کو وہ گناہ لے ڈوبیں گے. تو نیکی کے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے اور جھوٹی امیدیں اور سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے. سب سے بڑھ کر جو وار ہے آج عام لوگوں پر دنیا میں شیطان کا، خصوصاً اب یہ پینڈیمک کی وجہ سے بھی، کہ آپ دیکھیں ہر کوئی سستی اور کاہلی کا شکار ہے. ایک ڈل سی طبیعت سب کو محسوس ہوتی ہے، کوئی اندر جذبات نہیں، کوئی عزم اور کوئی ارادے نہیں. ایک عجیب سی مایوسی کی کیفیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ اب کیا کرو گے کر کے، کوئی فائدہ بھی ہے؟ کیا کرو گے یہ نیکی کی دعوت دے کے؟ لوگ سنتے تو نہیں ہیں، لوگ اپنا وہی کام کرتے ہیں جو ان کو کرنا ہے. چھوڑ دو لوگوں کو ان کے حال پر. کب تک لوگوں کو بولتے رہو گے؟ کب تک نیک کام کرتے رہو گے؟ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اس طرح سے ہم کو بہکاتا ہے. آج بھی وہ ہمیں ایسے ہی کرتا ہے کہ کیوں کر رہے ہو تم یہ نیکی کا کام، کیوں پھیلا رہے ہو نیکیوں کو اور کیوں روک رہے ہو برائیوں کو. تو وہ ہم کو بہکا دے کہ رک جاؤ اس کام سے. تو نیکی کے کاموں میں پیچھے کرتے رہتا ہے، سستی اور کاہلی ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. آج کا کام کل پر پھر ہم ٹالتے رہتے ہیں اور کل کا کام پرسوں پر. کہ اس لیے علماء کرام کہتے تھے کہ جب بھی کوئی نیکی کی ترغیب ملے یا نیکی کا موقع سامنے آئے فوراً اس کو کر ڈالو، کیونکہ کل ہو سکتا ہے شیطان تمہیں بہکا دے. تو آج کے آج میں اس نیکی کو کر لو. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نیکیوں کی طرف لپک کر جاتے تھے. یعنی ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ سبقت لے جائیں نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر نیک کام کریں. سستی اور کاہلی تو صحابہ کو چھو کر تک نہیں گزری تھی، اور اگر کبھی کسی سے سستی اور کاہلی ہو بھی جاتی تو اس قدر ان کو احساس ہوتا ہے کہ جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہ توبہ کی اور 50 دن تک سب نے ان سے بائیکاٹ کیے رکھا، لیکن وہ ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے رہے. آخر کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خوشخبری سنائی گئی. تو ایسے ہوتے ہیں نیک اور مومن بندے جو اپنے کیے پر افسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں سے گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو آگ میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. لہٰذا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کریں اور اپنے کام کو، اپنے اوقات کو کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائیں. کیونکہ جب بیکار رہیں گے، خالی رہیں گے تو شیطان تو ایسے ہی بہکاتا رہے گا. شیطان آئے گا آپ کے پاس، وسوسے ڈالے گا، یا شیطان کی صورت میں کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو بہکائیں گے. تو بہتر کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، خیر کو پہنچانے والے کام کریں اور شیطان کے وار سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک لاسٹ آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ اپنی نوٹ بک میں کرتے جائیے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خود کے فائدے کے لیے اصل میں سیلف انالیسس ہے کہ شیطان کے کوئی 3 وار آپ لکھیے جو شیطان جس کی وجہ سے انسان پر وار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے. تو کوئی 3 ایسے شیطان کے حملے جو وہ اکثر کرتا رہتا ہے ہر ایک پر، ہر قسم کے لوگوں پر.
تو جب تک ہم شیطان کے حملوں کو، اس کے وار کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس سے بچ بھی نہیں سکتے۔ تو دشمن کے تیروں کا رخ کس طرف ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تو تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے، ورنہ ہم دھوکے کا شکار ہوں گے اور خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم شیطان کے وار سے بچ سکیں، اپنے اوقات کو صحیح کاموں میں لگا سکیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی طلب کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔